مشرکین مکہ بھی حکیم لقمان کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. جب ان کا تذکرہ آتا تو ان کے دل خوش ہو جاتے، بلکہ حکیم لقمان کی حکمت کی باتوں کو انہوں نے اپنے اشعار کا حصہ بنا کے رکھا ہوا تھا. جو ان کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، جب وہ محفلوں میں مجلسوں میں اشعار پڑھا کرتے تھے تو اس میں حضرت حکیم لقمان کی باتوں کے وہ تذکرے کیا کرتے تھے. یعنی معلوم ہوا کہ وہ حکیم لقمان کا تذکرہ کرنا وہ اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے. تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا. اور پھر میرے نبی نے یہاں تک کہا کہ دیکھو، جس حکیم لقمان کے تذکرے تم اپنے اشعار میں کرتے ہو، اپنی محفلوں مجلسوں میں کرتے ہو، کبھی حکیم لقمان کی باتوں کے اوپر عمل کر کے دیکھو کہ حکیم لقمان کی باتیں کیسی تھیں، وہ کن کاموں کو پسند کیا کرتے تھے. کہ بڑے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. حکیم لقمان کے متعلق قول ملتا ہے کہ یہ غلام تھے اور ان کو ان کے مالک نے، آقا نے، مولا نے کہا، حکیم لقمان جاؤ بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے 2 ٹکڑے جو سب سے بہترین ہو وہ تھال میں رکھ کے میرے پاس لے آؤ. حضرت حکیم لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور پھر اس میں سے گوشت کے 2 ٹکڑے نکالے، ایک زبان اور ایک دل. اس کو تھال میں رکھا، لا کے اپنے آقا اور مولا کے سامنے پیش کر دیا. کہا لقمان یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خود فرمایا تھا بکری ذبح کرو اور اس کے پورے وجود میں سے جو 2 گوشت کے قیمتی ٹکڑے ہیں وہ لے کے آنے ہیں، جو بہترین، جو سب سے بہترین ہے. تو بادشاہ سلامت میں نے زبان اور دل کو نکال کے لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دیا. پھر وقت گزرا، پھر بادشاہ نے کہا، مولا نے کہا، حکیم لقمان بکری ذبح کر، اور اس کے گوشت میں سے جو گوشت کے ٹکڑے برے ہوں گے وہ لے کے میرے پاس آنے ہیں. انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر اس کی زبان اور دل کو نکال کے تھال میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. انہوں نے کہا حکیم لقمان یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں نے کہا کہ بہترین ٹکڑے لے کے آنے ہیں اس وقت بھی آپ زبان اور دل کو لے کے آئے، جب میں نے کہا کہ برے ٹکڑے لے کے آنے ہیں اس وقت بھی آپ زبان اور دل کو لے کے آئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں. وہ خود بھی بڑے ہوتے ہیں اللہ والے، اور اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت، انسان کے وجود میں بھی گوشت کے یہ 2 ٹکڑے ہیں، یہ زبان اور دل، اگر یہ ٹھیک ہو جائے پورے کا پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر یہ زبان اور دل بگڑ جائے، اللہ والے تھے نا، آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ گے نا تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے، یار آنکھ میں حیا پیدا کرو،
नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की नाराजगी वाले काम नहीं करने, सुन्नतों पे अमल करना है, तो फिर ये जो कहा जाता है कि अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं, वो अल्लाह वाले रास्ता बताते हैं कि ये वो काम है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए नमाज है, नमाज ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। बंदा सजदा करता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। इसलिए जो अल्लाह वाले अल्लाह से मिलाते हैं वो यही है कि अल्लाह वाले तुम्हें अल्लाह की तरफ लगा देते हैं। भाई नमाज की पाबंदी करनी है, झूठ नहीं बोलना, बुरे काम नहीं करने, अल्लाह की नाफरमानी बगावत से बचना है। तो जब ये काम बंदा करने लग जाता है तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती। तो इसलिए हकीम लुकमान ने बकरी को ज़िबा किया और दोनों दफा दिल और जुबान को सामने रखा। तो अगर मैं और आप अपने मुआशरे में गौर और फिक्र करें, मैं और आप अपने मुआशरे में गौर और फिक्र अगर करें तो ये सारी खराबियां इस जुबान और दिल की वजह से। बाद दफा हम जुबान से बातें करते, यार कीता की ये दो गाली कटियां ने ना, क्या देते यार होया कि ये इतनी तो तलाक ही है ना, जुबान से बात ही तो की है। और अल्लाह के बंदो, इससे बेहतरीन वजूद में कोई उज़्व भी नहीं है और इससे बुरा उज़्व भी कोई नहीं। अगर ये अच्छे बोल बोले, ये खैर खाही की बातें निकले तो ये जुबान बड़ी बेहतरीन है। ऐसे ही मेरे नबी ने नहीं फरमाया था, सहाबा यूं मेरे नबी ने अपनी जुबान मुबारक को बाहर निकाला, कहा सहाबा इसकी हिफाजत करना, जब तुम इसकी हिफाजत करोगे तो मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। आज हमारे मुआशरे में बिगाड़ है, फसाद बर्पा है। मैं इंशाल्लाह किसी वक्त जो हमारी जुबान की आफतें हैं, हमारी जुबान के जो बुरे करतूत हैं, किसी महफिल में इंशाल्लाह उसका तफसीलन आप लोगों के सामने तस्करा करूंगा। तो ये बात ज़हन में रखिए, हज़रत हकीम लुकमान ने बकरी को ज़िबा किया, कौन से उस पेश किए बोलिएगा, जुबान और दिल जाग के बैठे, जुबान और दिल आप जाग के बैठेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो फिर ये बातें जिंदगी में काम आती हैं। उन्होंने जुबान और दिल को सामने किया कि बादशाह मेरे मौला मेरे आका, इससे अच्छा गोश्त का टुकड़ा भी कोई नहीं और इससे बुरा भी कोई नहीं है। अगर ये जुबान सही बोले तो जैसे मैंने कहा, हम सारी महफिल को खराब करके, खानदानों के खानदान तोड़ के, मियां बीवी को लड़ा के, आपस में इख्तिलाफ पैदा करके इस जुबान को तलवार से भी ज्यादा चलाते हैं। बाज़ दफा बंदा शराफत की वजह से खामोश हो जाता है, हम समझते हैं शायद इसको पता ही नहीं, ये कमला है, इसको बातें आती ही नहीं। बाज़ दफा बंदा शरीफ नफ्स होता है, शरीफ तबा होता है, खानदान में, कुंबे में, कबीले में वो अपनी जुबान को ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता। वो कहता यार क्या मैं जाहिल, ये पंजाबी में जाहिल ने मत्थे लाके की लेना। रहमान के जो बंदे हैं ना, रहमान के बंदे, अल्लाह ने कुरान हकीम में 19वें पारे में अपने खास बंदों का तज़किरा किया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। बंदे तो सारे ही हैं, रहमान के बंदे हैं, लेकिन उन बंदों में से कुछ खास रहमान के बंदे हैं। और उन बंदों का कब पता चलता है? जब लड़ाई हो, जब झगड़ा हो, जब उधर से गालियां बरस रही हो, फिर वो अपने आप से बाहर नहीं निकलते। वो कहते यार मैं जाहिल ने मत्थे लग के की करना है, फिर वो इतना कह पाई तू डाटा थे मैं मारा। असल में ये बात हमारे मुआशरे में शैतान कहता है, उसे धमकी देता है, तू कार बढ़ चल, तो लड़ाई किने करनी है, कहता नहीं शैतान। फिर वो कहता है तेरे 4 भरा, तेरे 5 भरा, तेरे इतने दोस्त, तेरे इतने रिश्तेदार, कहाँ भाग रहा है? लोग तुझे कहें और तू
برادری کی ناک کٹوا رہا ہے. یہ شیطان دھمکی دیتا ہے. شیطان تو نہیں نہ چاہتا لوگ آپس میں ایسے رہیں. وہ تو لوگوں کو توڑے گا, رشتے داریوں کو توڑے گا, میاں بیوی کو لڑائے گا, بگاڑ پیدا کرے گا. وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے, یہ بندہ جنت سے دور ہو جائے, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. شیطان تو یہی چاہتا. تو شیطان اسے دھمکی دیتا ہے, اسے غصہ. میرے نبی نے فرمایا نا, جب تمہیں غصہ آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو, غسل کر لو, کیونکہ تمہارا غصہ جو ہے چونکہ اتر جائے گا. تو آگ کو بھڑکاتا ہے. تو شیطان دھمکی دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, شریعت کا جو مزاج ہے, شریعت نے بہادر کس کو کہا ہے؟ جس نے کہا یار تو ڈاڈا تے بھائی میں مارا. وہ اپنی عزتوں کو بچاتے ہیں, وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں یار کیا کرنا ہے, برداشت کرتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک بات کو پلے باندھ لینا, قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ سبق ہے, یہ درس ہے. جس نے برداشت کر لیا, میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی جنت میں میرا پڑوسی بننا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. میں اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. جنت میں صحابہ تو ایسے تھے, وہ کہا کرتے تھے. ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول, میرے نبی نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول پریشان اس لیے ہوں, دنیا میں جب تک آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں, اللہ کی قسم مجھے سکون نہیں آتا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں منتیں کر رہی ہیں, بیٹا دودھ پی لو, زخموں سے چورا چور ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ قسم اٹھا کے کہا واللہ لا اذوق طعاما او شرابا, اما جان اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, کچھ بھی نہیں پیوں گا جب تک آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں. میرے نبی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول بے چینی تو پریشانی اس چیز کی ہے, مجھے اس بات کا غم مجھے ستا رہا ہے, آپ جنت میں اعلیٰ درجے پہ بیٹھے ہوں گے, مجھے بھی جنت ملے گی کیونکہ آپ نے کہا ہے ملے گی ضرور. میں کسی کونے میں پڑا رہوں گا, آپ کا دیدار نہ ہوا. وہ شاید نے کہا تھا نا جنت میں حور و قصور رہتے ہیں, مانا میں نے کہ ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر ہے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تو جنت میں دیدار کی بات کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہم سب اپنے حضور کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. پھر وہ جنت میں بھی وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب میرا اللہ پردے ہٹا کے اپنا بھی دیدار کروائے انشاءاللہ. اللہ ہم ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شمار فرمائے. تو میرے نبی نے اسے کیا کہا, تو جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے نا, تو پھر غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. فرمایا کہ زندگی میں کبھی تجھے معذرت کرتے ہوئے, آج یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی سے معذرت کرنا, بندہ کام ہی نہ ایسا کرے معذرت کرنے والا. لیکن یقین جانیے معذرت سے اونچا کوئی کام نہیں ہے. معاملات بگڑے ہوئے سنور جاتے ہیں, ٹوٹے ہوئے کام بن جاتے ہیں. بندہ پھر بھی تھانے کچہریوں کے چکر لگا کے پھر جو معذرت کرنی ہے مل کے بیٹھنا ہے, اس سے پہلے ہی بندہ کوئی سلو کا حل نکال لے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. میرے نبی کا فرمان یہ ہے یار معذرت کرتے ہوئے اگر کسی کی عزت میں فرق پڑے تو کل قیامت کے دن میں اپنے حصے میں سے اسے عزت دے دوں. تو کیا کہا, ہم کہتے کیا ہے یار زبان میں گلے تے چند بیتیاں نے نا, کیڑا کو قیامت آ گئی ہے. بھائی وہ تیری زبان سے نکلا ہوا تیر, تیری زبان سے نکلی ہوئی بات نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے, خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے, اور تو اوپر سے کہہ رہا یار میں کیتیاں دے دو گلے ہی لینا یا دو گانے کٹیاں نے اور کیتا کیے. جیسے ہمارا مزاج
چکا ہے معذرت کے ساتھ، گھر والی کو بھی کہنا نا سالن لے تو اسے بھی ماں بہن کی گالی دے کے بلانا، اسے بھی ماں بہن کی گالی دے کے بلانا ہے، بہو کو ماں بہن کی گالی دے کے بلانا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول بن چکا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا، ہمارا کلچر بدل گیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے ہمارے جو بچے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، یار ہم ان کے نام کن کے ناموں کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ اداکاروں کے ناموں کے اوپر۔ جو ڈراموں میں نام چل رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ بھائی جدت ہے۔ نام میں ایسا رکھوں گا کہ پورے پاکستان میں کسی کا وہ نام نہ ہو۔ اللہ کے بندو اچھے نام رکھا کرو، خوبصورت، یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر کہ ان کا خوبصورت نام رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار گالی تے کٹیاں نے نا کیڑا تو قیامت آ گئی ہے۔ تو جب کسی کی ماں بہن بہو کو گالیاں دیتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب کسی کے دوسرے گھر میں ہماری بیٹی جو گئی ہوتی ہے اسے گال پڑے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گالی کیا ہوتی ہے۔ میں تو اسے توڑ کے رکھ دوں گا جس نے میری بیٹی کو گالی نکالی ہے، تو جس کو تو گالیاں نکال رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا میں صحابہ تمہیں بتاؤں کہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ بعض دفعہ میں کہتا ہوں یار ہم دکان پہ بڑے اچھے بول کسٹمر آ جائے اس کے ساتھ چائے بھی، اسے بوتل بھی، اس کے ساتھ آؤ بھائی صاحب جو سب بیٹھو، سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو میٹھے بول گھر والی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بولنے چاہیے وہ بول پاتے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ زبان جو ہے، کئی دفعہ میں نے کہا ہم کہتے ہیں یار گالی تے دو کٹیاں نے پیتا کی ہے۔ میں یاد رکھیے گا ایک استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ جا میں نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، یہ بڑی سزا ہوتی ہے۔ کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مربی اپنے مرید سے کہہ دے جا میں نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، یہ بھی بڑی سزا ہوتی ہے۔ کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بیٹے سے بیٹی سے کہہ دے کہ جا میں نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، یہ بڑی سزا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے یار کوئی گل نہیں ہے، بوڑھے نے ہوتی کیا ہے نا، اللہ ان جملوں کی قیمت لگاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو بندہ میری امت میں سے ایمان والا بندہ جو گھر میں رہتے ہوئے دکان پہ، بازار میں، جہاں پر بھی کسی کو گالی نکالتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سن لو اس بندے کو میں نے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ وہ کٹیاں جب دو گالیں نے، وہ اللہ کے بندے تیری دو گالوں کی وجہ سے قتل و غارت ہو گئی، تیری دو گالوں کی وجہ سے، تیری ان دو بولوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس لیے تو حکیم لقمان کی باتیں ہم نے شروع کی، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ زبان سے اچھا گوشت کا ٹکڑا کوئی نہیں اور اس سے برا بھی ٹکڑا کوئی نہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا انسان، یہ دو، ایک زبان اور ایک دل، اگر یہ ہمارے وجود میں ٹھیک ہو جائیں تو یقین جانیے آدمی پورا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پہ بھی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لوگوں سن لو علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا جراحت السنان لہدیان ولا یلدام ما جرح اللسان۔ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں، ہمارے ایک پنجابی کا شاعر ہے، اس نے یوں اس کا ترجمہ کیا، دو پتر اناراں دے پھٹ مل گئے تلواراں دے نہیں بھولتے سخن یاراں دے۔ بعض دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تلوار کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے
مرم لگ گئی، پٹی لگ گئی، زخم بھر گیا، تو ہم کہتے ہیں یار کٹیاں تے دو گالیں ہی لینا، وہ دو گلیں ہی کیتیاں لینا، کیڑا کو قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا یہ جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں، ان سے نکلنے والا تیر، ان سے نکلنے والی تلوار سے جو پھٹ لگتا ہے وہ کسی مرہم کے ساتھ بھرا نہیں جا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یار کیتیاں تے دو گلیں ہی لینا، دو گالیں کٹیاں لینا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ٹھیک کرو، اپنی زبانوں کو درست کرو۔ اس لیے جب صبح ہوتی ہے نا، سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ٹھیک رہی، تو ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہم بھی ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کیا کرو، زبان سے کوئی ایٹم بم نکالنے سے پہلے سوچ لیا کرو، میں یہ جو ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں اپنی زبان سے، اس سے کہیں خاندان دور تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ جو میں تیلی لگا رہا ہوں، یہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں، دور کر رہا ہوں، پھر آگے ہم بھی ایسے ہیں جو ہمیں بات آ کے بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک اصل حدیث نام لے۔ قرآن حکیم میں فرمایا یا یہ معاشرے کو، خاندانوں کو پروان چڑھانے کے اصول اور ضابطے اللہ کے قرآن نے بیان کیے۔ میں تو اکثر یہ دعائی روتا رہتا ہوں، یار قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، سورۃ الحجرات پڑھا کرو۔ سورۃ الحجرات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یار زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، اور یہ اصول، یہ درس، یہ سبق اللہ کے قرآن سے ملے گا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گا۔ اس طرف ہم آتے ہی نہیں، ہمیں بس دنیا چاہیے، بس بھائی دنیا مل جائے گی، لیکن سن لو کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا، یہ دنیا ہمیں مل جائے گی اور کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے متعلق میرے اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں دنیا تو دے دی ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں نے تمہارا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں تمہارا کوئی، ان لوگوں میں ہم نہ شامل ہو جائیں کہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کریں، ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یار کہیں مجھے معذرت نہ کرنی پڑ جائے، لیکن کہیں معذرت کرنی پڑ جائے تو کر لیا کرو یار، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے بندہ اللہ کی نظروں میں بندے کا قد بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ عزت والا بن جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے اوپر عمل کر رہا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو پرنالہ لگا ہوا تھا، ایک پرنالہ تھا، اس کو اتار دیا۔ وہ پرنالہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرنالہ کیوں اتارا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے معذرت کی اور انہیں کہا آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو لگائیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت بلال حبشی کو اتنا کہا تھا تو کالی ماں کا بیٹا ہے، کالی کلوتری کے بیٹے خاموش ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ سعید ابن مسیب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ان کے سامنے آگے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت میں پریشان رہتا ہوں، رنگ بڑا کالا ہے، یہ سارے رنگ میرے اللہ کے بنائے ہوئے، یار دل کی خوبصورتی ہونی چاہیے، دل کی خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رنگ ہیں، اور انسان کو اللہ کرے جیسے ہم ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے، الطہور شطر الایمان، صفائی اس پہ ایمان ہے، ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے اور میرے اللہ کو یہ پسند ہے۔ یہ نہ ہو ہماری مجھے منہ میں جا رہی ہو 10 دن ہم غسل ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، یہ صفائی نصف ایمان ہے، میرے اللہ نے اس کو آگے دین کو صفائی میں میرے اللہ نے بند کیا ہے۔
آج دین کو میرے اللہ نے صفائی میں، ظاہری صفائی میں بڑی توجہ ہوتی ہے، لیکن جو باطنی صفائی ہے، جیسے میں نے زبان کے متعلق کہا کہ زبان سے اچھا عضو بھی کوئی نہیں، اور اسی طرح دل سے اچھا اور برا، اگر یہ اچھا ہو جائے تو اس سے اچھا گوشت کا ٹکڑا کوئی نہیں، اگر یہ برا ہو جائے تو اس سے برا ٹکڑا کوئی نہیں۔ دل کی صفائی کا بھی خیال کیا کریں، یہ نہ بس اوپر سے مانجا لگا کے رکھے، اوپر سے صاف ستھرے، اندر کے گندے، اندر ہم کوڑ پالے ایک دوسرے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اندر کی غلاظت کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اگر اندر کی غلاظت باہر آ گئی تو پھر یاد رکھیے گا معاشرے سے عزت ختم ہو جائے گی، معاشرے سے وقار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ بندے نے اتنا آ کے کہا، ہمارے اسلام نے تو اس چیز کو ختم کیا ہے۔ ہم بعض دفعہ وہ کسی کا رنگ کالا ہو، غریب ہو، میں کئی دفعہ یہی رونا روتا ہوں، اسلام میں تو کمی کا تصور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بیدہ نہیں، تو ایڈا کمی ہو، تم میرے سامنے بولے ہیں، تو کمی ہے، تو چھوٹی ذات کا ہے، تو فلاں ہے۔ اسلام نے تو آ کے دروازوں کو بند کیا۔ یہ پتہ کون کہا کرتا تھا؟ یہ ابو جہل کہا کرتا تھا، ابو لہب کہا کرتا تھا، یہ نبی کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں نا، بلال، سہیل، عمار، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمارے پائے کے نہیں ہیں۔ ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم ان کے پاس آ کے بیٹھے، حضور آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، لیکن اسی مکے دے چودھریاں اے ماڑے لوگ نے ساڈا سٹیٹس ہی نہیں۔ تو پھر میرے اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، وہ جہنم کا بانر بن گئے۔ جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، بلال کو حقیر سمجھتے تھے، میرے نبی نے کہا بلال اٹھ اذان دے، بلال اذان دے۔ میرے نبی نے جب جنت کی سیر کی نا تو چلنے کی آواز آ رہی تھی، کہا جبریل یہ کس کی آواز؟ جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ اور میں حضرت یہ آپ کا غلام بلال مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز جنت میں پہنچا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور ہم زبان سے اس زبان کو کنٹرول، اچھا وہ کمی کوئی ہوگی کی ہنسی، میں نام نہیں لیتا ذاتوں کے، وہ یاد ہے یہ کمی ہے، وہ چھاڑے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے۔ یہ تمہارے جملے ہیں، یہ جملے میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حسب نسب کا یہ تکبر، یہ میرے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا کہاں سے آیا؟ کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور ہم نے یہ حسب نسب پال کے کسی کو نظروں سے گرا دیا، اور تو کمی ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ تو جیسے ظاہری صفائی کا میں نے کہا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھا کرے، اور باطنی جو صفائی ہے دل کے اندر، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر کوڑ نہ ہو۔ یہ آپ اپنے اندر یہ چیزیں لے کے آئیں، اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھیں، لباس ہے، بال ہے، مونچھیں ہیں، ظاہری اور باطنی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو حضرت حکیم لقمان کی باتوں کو ہم نے شروع کیا، انشاءاللہ العزیز یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی ان کی خوبصورت باتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سے حضرت آج تھوڑا سا ہی حضرت حکیم لقمان کا میں نے تعارف کروایا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آگے وہ سعید ابن مسیب کے پاس ایک بندہ جو آیا تھا، حضرت میں رنگ کا کالا ہوں، کہا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا رنگ بڑا کالا تھا، لیکن میرے اللہ نے جنت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک حکیم لقمان وہ بھی رنگ کے کالے تھے، ایک بلال حبشی وہ بھی رنگ کے کالے تھے، ایک حضرت مہجہ تھے وہ بھی رنگ کے کالے تھے، اور وہ تو ایسے تھے اللہ نے ان کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اسی سبق کو آئندہ جمعہ سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔